اور ایک سوال آیا ہے کہ بعض دینی ادارے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہم ہندو ملک میں رہتے ہیں، بینک کی رقم پر جو سود آتا ہے لے سکتے ہیں، اس تعلق سے روشنی ڈالیے۔ بھائی نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے کہ ہم ہندو ملک میں رہتے ہیں تو کیا ایسے ملک میں سود کی رقم ہم لے سکتے کیا؟ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے ایسے ملکوں کو یہ فتویٰ یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ دارالحرب ہے، یہاں پر جو سو سودی لین دین جائز ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے دارالحرب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ حرب ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں جنگ کرنا، قتال کرنا۔ دارالحرب مطلب ایسا ملک جہاں پر مسلمانوں کو جنگ کرنے کا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے آپ کس سے جنگ کر رہے ہیں، یا یہ کہہ کر آپ یہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے لوگوں سے لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ دارالحرب کے معنی ہی ہوتے ہیں ایسی جگہ، ایسا ملک جہاں پر لڑائی چلتی ہے، جہاں پر جنگ چلتی ہے، دارالحرب اس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کو تو یہاں جنگ لڑنا تو دور کی بات ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے یہاں کی حکومت آپ کو اذان دینے کی اجازت دے رہی مسجد میں، یہاں کی حکومت آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے مسجدوں میں، یہاں کی حکومت میں آپ کو یہاں پر مسجدیں بنانے کی اجازت ہے، یہاں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو مسلم اسلامی طریقہ کار سے دفن کرنے کی اجازت ہے، یہاں پر اگر آپ کو شادی کرنا ہے تو اسلامی نظریے سے آپ شادی کر سکتے، یہاں اگر آپ کو بچے پیدا ہوئے اسلامی طریقے سے آپ عقیقہ کر سکتے، یہاں تک کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 25 یہ کہتا ہے کہ یہاں کی ہندوستان کی یہ حکومت کا یہ قانون ہے، کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب پہ چل سکتا ہے اور چل سکتا نہیں، آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ وہ عمل بھی کر سکتا ہے اور اپنے دین کی لوگوں کو دعوت بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ دارالحرب نہیں رہا، دارالدعوہ ہو گیا، یہاں پر آپ دین کی بات پہ کر سکتے ہیں، ایسا ملک آپ کے لیے ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو سو یہاں پر جو سو جنگ کرتے پھریں۔ ایسے ملک میں یا کیسے بھی ملک میں علماء اکرام نے فتویٰ جاری کیا، اس مسئلے میں شیخ محمد صالح المنجد رحم اللہ کے زیر نگرانی فتویٰ جاری کیا گیا، 1,59,213 فتویٰ نمبر۔ علماء نے کہا سود کا لین دین جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک میں ہو یا غیر مسلمانوں کے ملک میں ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ قانون ساری دنیا کے لیے ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب مسلمان سعودی عرب میں بھی رہ سکتا، ہندوستان میں بھی رہ سکتا، پاکستان میں بھی رہ سکتا، دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان رہ سکتا ہے، جہاں بھی مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمانوں کی حکومت کا والا ملک ہو، مسلمان کے لیے سود ہر جگہ پر ہر لحاظ سے حرام قرار دے گیا۔ دوسری بات، دارالحرب سود لے سکتے، تو پہلی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام شروع کیے مکے کے اندر، یعنی 40 سال جب آپ کی زندگی ہوئی، تو وہاں پر مکے کے اندر مشرکوں کا کنٹرول تھا، جہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، گھاٹیوں میں اور پہاڑیوں میں چھپ کر مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ دین اسلام کی دعوت اگر کسی کو دینا ہوتا تو رات کے اندھیروں میں دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے، یہاں تک کہ ایک صحابی کا گھر جو مکے کی وادی سے آخری حصے میں تھا، ان کے گھر کو دعوتی سرگرمیوں کا حصہ بنا لیا گیا تھا تاکہ مکے کے اندر دعوتی کام میں ڈسٹربنس نہ ہو سکے۔ مکے میں اتنی سختیاں رہنے کے باوجود دین کی تبلیغ نہیں کرنا، نماز کھل کر نہیں پڑھنا، دعوت کا کام کھل کر نہیں پڑھنا، ایسی سختی رہنے کے باوجود وہ حکمرانوں میں، وہ قوم کے لوگوں میں ان کا مزاج یہ تھا، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا تو وہی مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت یہ اعلان کر دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی پرانی دیواریں گرا کر ہم نئی دیواریں اٹھانے والے ہیں، لہٰذا اس دیوار کو اٹھانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، جو آدمی لا سکتا ہے اپنا پیسہ لا کر یہاں پر جمع کر دے تاکہ کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھائی جائے۔ اور اس وقت ان مشرکوں نے اعلان کیا اس کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھانے کے لیے خبردار کوئی عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے جسم بیچ کر پیسہ لا کر نہ دے، اور خبردار کوئی آدمی جو سودی کاروباروں میں ملوث ہے سود کا پیسہ لا کر یہاں پر نہ ڈالے۔ اندازہ لگائیے آپ، وہ حکومت جو مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے نہیں دیتی تھی، نماز کھل کر پڑھنے نہیں دیتی تھی،
वो हुकूमत जब काबतुल्लाह की तामीर कर रही है, वो मुशरिकीन जो काबतुल्लाह की तामीर जब कर रहे हैं, तो कहते हैं सूद का पैसा ना लगा जैसे अल्लाह के घर को तामीर करने के लिए। तो यहां पर तो आपको दावत देने की इजाजत है। और उलमा किराम ने कहा चाहे वो ऐसा मुल्क हो जहां कोई गैर मुस्लिम जो हुकूमत हो, या कोई ऐसा मुल्क हो जहां पर मुसलमानों की हुकूमत हो, किसी भी सूरत में मुसलमान के लिए जो सूद लेना जो सो जायज नहीं है। दूसरी बात, उलमा किराम ने कहा बड़ी प्यारी मिसाल देते हुए, भाई ये दारुल हर्ब है, जब आप ये समझ रहे कि यहां पर गैर मुस्लिमों के साथ सूदी कारोबार कर सकते, तो उलमा किराम ने एक सवाल ऐसे लोगों से किया, पूछा उलमा किराम ने इसी फतवे के अंदर, क्या चोरी करना हलाल है या हराम है? हराम है। आप किसी हिंदू से भी पूछिए बड़े भाई बुरी बात है, मुसलमान से भी पूछिए भाई बुरी बात है। तो उलमा किराम ने ऐसे लोगों से सवाल किया, जब आप समझते हैं कि दारुल हर्ब के अंदर, गैर मुस्लिम हुकूमत के अंदर, गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर आप जब सूद लेन दे सकते हैं, तो जब आप सूद को जायज कर लेंगे दारुल हर्ब के अंदर, तो चोरी को भी जायज कर लीजिए। क्या आप यहां पर रहने वाले गैर मुस्लिम हिंदू भाव के जो दुकानों में से चोरी करेंगे, यह कह करके भाई दारुल हर्ब है, भाई जैसा सूद हराम है वैसी चोरी भी हराम है। जब सूद को आप हलाल समझ रहे हैं, तो चोरी को भी हलाल समझ लीजिए। इस तरह उलमा किराम ने वजाहत की, चाहे वो मुल्क मुसलमानों की हुकूमत वाला हो या वो मुल्क गैर मुस्लिम की हुकूमत वाला हो, किसी भी सूरत में मुसलमानों को सूद का लेन देन कारोबार करना जायज नहीं है। सूद का लेन देन मुकम्मल तौर पे हराम करार दे दिया गया है। वल्लाहु आलम। उलमा किराम मजीद बेहतर जवाब आपको दे सकते हैं।